بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا الذي اسمه في السماوات بأحمد وفي الأراضين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. متعال سے دعا ہے وہ آپ مومنین کا یہاں پر آنا عبادت میں شمار کرے اور اس مجلس کا ثواب آپ تمام احباب کے مرحومین اور خاص کر سید علی رضا شاہ صاحب کے روح کو ایصال فرمائیں. اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور مرحوم سید علی رضا شاہ صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک حصے کو تلاوت فرمایا ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. قرآن کریم معجزہ ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن کے علاوہ اور کتابیں بھی نازل کی ہیں، صحیفے بھی نازل کیے ہیں، لیکن باقی کوئی کتاب معجزہ نہیں ہے. قرآن کو معجزہ قرار دیا ہے، یعنی اس میں تحریف ممکن نہیں ہے. اور اس کے اعجاز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں قرآن کی اصل بھی موجود ہے، اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، لیکن کہیں پر خلط ملط نہیں ہے. باقی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے آپ کو ترجمے ملیں گے اور اس میں ان قوموں نے اپنی مرضی سے ان کتابوں میں تبدیلیاں کی ہیں. اصل کتاب آپ کو نہیں ملے گی. لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آج تک اپنی اصلی حالت میں بھی موجود ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. توجہ کیجئے گا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. لفظ جاعل کا استعمال کیا. آپ صاحبان ایمان جانتے ہیں کہ لفظ جاعل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی
اس میں فاعل کی یہ خصوصیت ہے کہ جو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. وجہ ہے اس میں فاعل کی یہ خصوصیت ہے، یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی خداوند متعال پہلے ہی یہ فرما رہا ہے، یہ دنیا کو بتلا رہا ہے کہ آج بھی خلیفہ میں بنا رہا ہوں، آئندہ بھی میں بناؤں گا. توجہ کریں، خداوند متعال نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اس وقت اللہ کی معصوم مخلوق جن کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، تو جو ہے یعنی دیکھیں خدا نے انسان کو یہ قوت اور یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، انسان کے اوپر جبر نہیں ہے، یعنی وہ اپنی چاہت، اپنی رضایت سے چاہے تو رحمان کی پیروی کرے اور چاہے تو شیطان کی اتباع کرے. وجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی اس طاقت کی وجہ سے کہ خداوند متعال نے جو اسے دی ہے، اور وہ اپنی مرضی اور اختیار سے جس طرف چاہے اپنے آپ کو لے کر جائے، اگر یہ اطاعت پروردگار کرتا ہے تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بلند تر ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان شیطان کی پیروی کرے تو اس کا مقام جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ خداوند متعال نے اس لیے انسان کو خود مختار چھوڑا ہے اور ساتھ بتا دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے آپ کو ہدایت کے تمام راستے دے دیے ہیں. ہدایت کس سے آتی ہے؟ خدا نے تکوینی طور پر بھی جو جن چیزوں سے انسان ہدایت کر سکتا ہے وہ بھی دی ہیں، تشریعی طور پر بھی جو جن چیزوں سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے وہ بھی وافر مقدار میں خدا نے انسان کو مہیا کی ہیں. یعنی ہدایت کے سرچشموں میں جہاں سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، یہ انبیاء کا بھیجنا کیا ہے کہ یہ انسان کو ہدایت دے. وہ جو ہے سونا نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انبیاء کا بھیجنا یہ کس لیے تھا؟ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرے. اسی طرح آسمانی کتب کا نازل کرنا کس لیے تھا؟ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرے. اب انسان کا کام ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے ہادی قرار دیے ہیں ان کی اتباع کرے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے انسان کی جو گمراہی شروع ہوئی ہے وہ کہاں سے ہے؟ کہ انہوں نے اپنے ہادی کی کما حقہ اتباع نہیں کی. دیکھیں خداوند متعال نے ہر جگہ پر قرآن میں یہ جو احکام انسان پر واجب کیے ہیں اس میں لفظ آمنو استعمال کیا ہے. اس میں اختلاف تو نہیں ہے نا کسی کو؟ اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزہ رکھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لفظ آمنو استعمال کیا ہے. اور خدا قرآن میں کہتا بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، صحیح ایمان لے کر. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ صدق کے دل سے، سچے دل سے کسی چیز کو قبول کرنا. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالارکان. یعنی جو زبان سے کہے
اس کا دل اس کی تصدیق کر رہا ہو اور اس کا عمل اس پر گواہ بن رہا ہو، تو پھر بندہ مومن بنتا ہے۔ اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے غالباً، اس میں خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، رب کی قسم یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیسے ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ یہ تجھے حکم نہ بنا لیں جو ان کے درمیان لڑائی ہے، اور اس کے بعد اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے دلوں میں کوئی حرج و مرج نہ آئے۔ کس بات پر؟ ما قضیت کا، تو فیصلہ کر دے۔ اے رسول، قسم اٹھا کر خدا کہہ رہا ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تو فیصلہ کرے اس کو کما حق تسلیم نہ کرے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیم آخر میں ہے، یعنی ایسا اس کو تسلیم کریں جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یعنی یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایمان لانا فقط زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو آپ کا دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور دل کی تصدیق کس طرح پتہ چلے گی؟ جس وقت آپ کا عمل اس پر گواہ بن رہا، اس وقت انسان مومن ہوتا ہے۔ اور مومنین پر یہ تمام چیزیں واجب قرار دی گئی ہیں۔ اب دیکھیے انسان جو گمراہ ہوئے ہیں وہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنے ہادی کی پیروی نہیں کی۔ قرآن کا یہ خاصہ ہے، جسے آپ پڑھیں گے ظاہری طور پر ایک بڑی سادہ سی آیت ہوگی، لیکن اس کے مفاہیم بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان پر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کانشیسلی یا انکانشیسلی، شعوری یا لا شعوری طور پر لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ خداوند متعال نے سورہ حجرات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا کا مقام بتلایا ہے۔ لیکن جس وقت آپ مقام رسالت سے آگاہ ہو جائیں گے اس وقت باقی کے مسائل آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ جس وقت ایک بندے کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ایک ادارے کا سربراہ ہے اور ادارے کے سربراہ میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور جس وقت ادارے کا سربراہ جاتا ہے تو اس وقت کم از کم اس جیسا مکمل نہ ہو تو تھوڑا سا اس سے کم ہو، ایسے شخص کو اس کی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسی ادارے کا سربراہ جا رہا ہو اور وہاں پر بندہ کہے کہ چونکہ یہ اس کا یہ نوکر یہ اس وقت ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، ہمیں اس کو اٹھا کر اس کی سیٹ پر بٹھا دیں۔ کبھی کسی عقل مند انسان نے ایسا کیا ہے؟ کبھی کسی عقل مند انسان نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا شخص اس کی سیٹ پر بیٹھے گا جو ان تمام معاملات سے آگاہی رکھتا ہو۔ اب دنیا نے مقام رسالت کو ہی نہیں سمجھا، جو اصل اختلافات کی بنیادی وجہ ہے، اور یہی وجہ سبب بنی۔ یا تو انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا سمجھے نہیں۔ دونوں طریقوں میں بہت بڑا ظلم ہے، اور جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، یہ تو گستاخی ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا ہے تو جہالت کی بنا پر کیا ہے، اور جاہل آدمی ویسے بھی گمراہ ہے۔ اب مقام رسالت کو انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر دیکھیں، اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے تو مقام رسالت کو ہی گرا دو۔ مقام
رسالت کو ہی گرا دو تاکہ ہر کس ناقص جو ہے وہ اس پر بیٹھ جائے، یا ان حقائق کو چھپا دو۔ جبکہ سورہ حجرات میں خداوند متعال بڑی تفصیل کے ساتھ مقام رسالت کو بیان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہے مقام رسالت؟ خدا کہتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کبھی بھی رسول کے آگے نہ چلو۔ یعنی یہاں پر مفسرین دو قسم کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ ظاہری معنی ہے کہ رسول سے آگے نہ چلو، کہتے ہیں کہ حقیقی معنی یہ ہے کہ رسول سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہ کرو۔ یعنی رسول اگر تمہیں کسی کام کا کہہ دے، کوئی حکم کر دے تو اس پر عمل۔ یعنی مقام رسالت کیا ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور دوسری چیز لا ترفعوا، کہ بلند نہ کرو صوتکم، اپنی آوازوں کو، رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اب دیکھیے، اور پہلے میں نے سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے اس کی اتباع کرو۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ اب تو یہ آپ کا کام ہے، آپ مطالعہ کریں کہ کس نے کس جگہ پر رسول کی آواز سے آواز بلند کی، حتیٰ کہ رسول کو کہنا پڑا قوموا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ رسول کا کہہ دینا کہ مجھ سے دور ہو، رسول کیا تھے؟ رسول ہے رحمت للعالمین، رسول ہے رحمت للعالمین۔ جس وقت رسول کہہ رہے ہیں مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی رحمت خداوندی سے دور ہو جاؤ، اللہ کے غضب میں چلے جاؤ۔ اور اسی کو عربی میں لعنت اللہ کہتے ہیں۔ جو رسول کی رحمت سے دور ہو جائے گا وہ اللہ کی لعنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح آئیں، آپ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ جس وقت رسول خدا نے صلح لکھ دی، صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی دنیا نے مقام رسالت کو نہیں سمجھا، اب مقام رسالت کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے نائب کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، اور اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا، یعنی پہلے بھی بنانا ہمارا کام ہے، آئندہ بھی ہم بنائیں گے۔ یعنی ہر زمانے میں، اور یہ ایک سادہ سی بات ہے، دیکھیے یہ منصب خلیفہ یعنی اللہ کا نائب، اللہ کا نائب، تو اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے نائب کسے قرار دے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک کمرے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک کمرے میں اگر آپ 100 اندھے بند کر دیں، 100 اندھے بند کر دیں اور ان کو کہیں کہ اپنا ایک لیڈر تلاش کریں جو آپ کا سربراہ ہو، تو کس کو اپنا سربراہ بنائیں گے؟ ان اندھوں ہی میں سے ایک اندھا اپنا سربراہ بنائیں گے۔ یہی بات ہے نا۔ دیکھیے یہ دنیا، آپ اس کو ایک کمرے کی مثال لے لیں، یہ دنیا بھی تو اسی طرح ہے، بلکہ ہم ہر روز یہ مشاہدہ کرتے ہیں،
ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو طالب علم ہوتے ہیں وہ ایک طالب علموں کی ایک یونین بنا لیتے ہیں اور اپنا سربراہ اپنے طالب علموں میں سے ایک طالب علم بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح ڈرائیور ہیں، ان کی اپنی ایسوسی ایشن ہوتی ہے، وہ اپنے ڈرائیوروں میں سے ایک ڈرائیور اپنا سربراہ بناتے ہیں. اسی طرح استاد ہیں، ان کی اپنی ایسوسی ایشن ہوتی ہیں، وہ اپنے استادوں میں سے ایک استاد اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جن علاقوں میں ڈاکو رہتے ہیں وہ ڈاکو اپنا سربراہ ایک ڈاکو کو بناتے ہیں، چور اپنا سربراہ ایک چور کو بناتے ہیں. کبھی سنا ہے کسی علاقے میں ڈاکو رہ رہے ہوں اور انہوں نے اپنا سربراہ کسی مسجد کے پیش نماز کو بنایا ہو کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہو؟ میں نے آج تک نہیں سنا. بلکہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، جس قسم کا وہ خود ہے اس قسم کا اپنا سربراہ تلاش کرے، وہی اپنا سربراہ بناتے ہیں. دیکھیں کم از کم پوری دنیا اس بات پر تو متفق ہے کہ ہر انسان گناہگار ہے، ہر انسان گناہگار ہے. جو اللہ کی مقدس ہستیاں ہیں ان کے علاوہ ہر بندہ گناہگار ہے. اگر بندوں کے اختیار میں یہ دے دیا جائے کہ تم اپنا سربراہ تلاش کرو اور کچھ کرے نہ کرے، کم از کم ایک گناہگار کو اپنا سربراہ بنائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خلیفۃ اللہ ہو، جو اللہ کا نائب ہو، یہی سب سے بڑی وجہ بنی. اور یہاں پر ہی سب سے بڑا اشکال آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک منصب، پاک منصب ہو، ایک ایسا منصب جو بندے کو خدا تک لے کر جا رہا ہو اور جو ہادی ہو. دیکھیں میں مزید تھوڑا سا واضح کر کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. جس وقت یہ دنیا کا قانون ہے، طالب علم جس وقت اپنا ایک طالب علم کو سربراہ بناتے ہیں اس میں طلبگی کی خصوصیات باقیوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. تو جو ہے جس وقت ایک استاد یا پروفیسرز اپنا ایک سربراہ چنتے ہیں تو وہ باقیوں میں سے زیادہ لائق ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ استادی کے گر زیادہ جانتا ہوتا ہے. اسی طرح یہ ڈاکو لوگ جس وقت ایک ڈاکو کو اپنا سربراہ بناتے ہیں تو ایسے ڈاکو کو اپنا سربراہ بناتے ہیں جس نے باقیوں کی نسبت زیادہ وارداتیں کی ہوئی ہوتی ہیں. اب اگر بندوں کے حوالے یہ کام کر دیا جائے کہ اپنا سربراہ تلاش کریں تو سب سے زیادہ جو چور ہوگا وہ کہے گا ایک چور سربراہ بنے، شرابی ہوگا وہ کہے گا ایک شرابی سربراہ بنے. یہی تو بات ہے. آپ معاشرے میں ذرا نظر کریں، جس وقت رسول کے بعد دنیا کے ہاتھ میں یہ چیز آئی تو آپ دیکھیں جو اس وقت سب سے زیادہ ہر ایک برائی جس میں پائی جاتی تھی اسی ہی کو آگے لایا گیا. یہی ظلم ہوا ہے، یہی اہل بیت پر ظلم ہوا ہے. اور اہل بیت جنہوں نے انسانیت، دنیا آج ہیومن رائٹس کی باتیں کرتی ہے. رسول خدا نے 1400 سال پہلے یہ تمام چیزیں بتلا دی تھی کہ کس بندے کی کیا حقوق ہیں. دنیا آج عورت کو عزت کا مقام دے رہی ہے. 100 سال کی بات بھی نہیں ہے. 100 سال پہلے آپ یورپ میں عورتوں کی پڑھیں آپ کو پتہ چلے. آج بھی یہ 100 کارڈ ہے لیکن چلو پھر بھی کہتے ہیں کہ آزادی ہے. 100 سال پیچھے آپ جائیں ان کی کیا حالت تھی. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے بندوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے ہیں.
آپ امام سجاد علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق پڑھیں، آپ علی علیہ السلام کے جو انہوں نے نامہ مالک اشتر کو لکھا ہے کہ حاکم کی کیا خصوصیات ہیں وہ پڑھیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ امت کو اس سے دور کر دیا گیا ہے. یہ اہل بیت پر سب سے بڑا ظلم ہے کہ ان کے جو کمالات تھے ان کو چھپایا گیا ہے، اور یہ ظلم رسول کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. یہ ہر ایک کتاب میں آپ کو مل جائے گا، لیکن آگے تفصیل نہیں دیتے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. وہ امت جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو اس قدر گرا چکی تھی، اس قدر پستی کا شکار ہو چکی تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے، ان کو سجدہ کرتے. رسول آئے، انہوں نے آ کر ان کو اپنا مقام بتلایا کہ نہیں، انسان کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے. وہی امت جس وقت بولنے کے قابل ہوئی. لوگ تو کہتے ہیں نا رسول خدا کے بعد یہ ظلم شروع ہوا. نہیں، رسول کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. ابھی رسول خدا کے اس دنیا میں آخری ایام ہے. رسول خدا نے ان سے ایک ہی چیز مانگی کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو. اب وہ رسول خدا اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، تاکہ وہ حق رکھتے تھے. خدا نے کہا بھی، اے رسول ان سے کہہ دے کہ اللہ اسلکم علیہ اجر المودۃ القربى، میں تم سے اجر رسالت طلب ہی نہیں کرتا، فقط اتنا کرنا کہ میرے قرابت داروں کا خیال کرنا. لیکن ابھی رسول نے آنکھیں بند نہیں کی، کہا کہ چلو میں پھر بھی ان کو لکھ کر دے دوں. خدا کی قسم اس امت نے کاغذ اور قلم نہیں دیا. دنیا کہتی ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں، یہ ہنسنے کی باتیں ہیں؟ تمام انبیاء کا سردار وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کاغذ اور قلم دو. آگے سے بدبخت کہتے ہیں کہ ان کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا. یہ باتیں کہنے کی ہیں. خدا کی قسم یہاں پر بات رکی نہیں. رسول خدا کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی ابھی 72 گھنٹے نہیں گزرے تھے، اپنا حق لینے کے لیے گئی. خدا کی قسم وہ بیٹی کہ جس وقت آتی تھی رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اتنا مقام تھا جناب سیدہ کا. خدا کی قسم جس وقت اصحاب کے دربار میں گئی نا، جس وقت گئی آگے سے کسی نے اٹھ کر استقبال نہیں کیا. کہتے ہیں کہ کئی گھنٹے جناب فاطمہ کھڑی رہی. اس کے بعد کہا، اے چچا سلمان، اس حاکم سے کہہ کہ فاطمہ اتنی دیر کھڑی ہونے کی عادی نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. اس حاکم سے کہہ کہ فاطمہ اتنی دیر کھڑی ہونے کی عادی نہیں ہے. میرا جو میں جس چیز کی میراث طلب کرنے آئی ہوں، میرا حق مجھے دے دے. خدا کی قسم حق نہیں دیا. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. بدبخت نے حق نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ فاطمہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ لے کر آؤ. گواہوں کو قبول نہیں کیا.
یہاں پر بھی بات ختم کر دیتے. خدا کی قسم خیر تھی یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. ابھی فاطمہ گھر میں پہنچی تھی, ایک ملعون دوسرے کو مشورہ دیتا ہے کہ آج فاطمہ حق مانگنے کے لیے آئی ہے, اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو کل ہمیں اس حکومت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. اب انہوں نے مشورہ کیا اور چند بدماشوں کو لے کر اس دروازے پر آ گئے جس دروازے پر رسول خدا ہمیشہ آیت تطہیر پڑھ کر داخل ہوتے تھے. اجرکم اللہ, خدا کی قسم اس دروازے پر خالی نہیں آئے یا اس دروازے پر کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں آئے. تو پوچھے نا کیا کرنے آئے تھے. تاریخ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, یہ بدماش ہاتھوں میں ان کے لکڑیاں تھیں اور آگ تھی, دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا فاطمہ علی کو باہر نکالو. اگر باہر نہیں نکالا تو خدا کی قسم ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اجرکم اللہ. اور فقط یہ دھمکی نہیں دی, فاطمہ نے کہا میں اپنی زندگی میں کبھی علی کو باہر نہیں نکالوں گی. اب جس وقت انہوں نے انکار سنا تو اس دروازے کو آگ لگائی. تاریخ لکھتی ہے فاطمہ تو بین الدار والجدار, بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی. اب بی بی کا درمیان میں آنا تھا, یہ بدماش دروازے کے اوپر چڑھ دوڑے. تو اس وقت بی بی نے کہا یا فضہ خذینی, اے فضہ مجھے پکڑو, میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم